اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں جو مجھے اچھی لگتی ہیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آئے۔ ایک وقت تھا کہ عرب جو ہیں، عرب کے لوگ ان گھوڑوں کو مار دیا کرتے تھے، ان کو ذبح کر دیا کرتے تھے جن گھوڑوں پہ ان کی خواتین سفر کیا کرتی تھی۔ ان کی غیرت اس چیز کا جو ہے وہ نہیں کرتی، ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ ان کے جس پہ ان کی خواتین نے ان کی مستورات نے سفر کیا ہو اور اس گھوڑے کی پشت پہ کوئی غیر مرد بیٹھے۔ اور ہمارا مذہب جو ہے اس کی شروعات بھی عرب سے ہیں، ہمارے نبی کی زبان عربی تھی، عرب میں ہی ہمارا سارا کچھ ہے۔ سعودیہ میں ہمارے مقدس مقامات ہیں، ہمارا قبلہ اول اپنا خانہ کعبہ ہے، روضہ رسول ہے، یہ ساری چیزیں ہماری عرب میں ہیں۔ لیکن ہمارے پاس شریعت تو وہی چلی آ رہی ہے، ہمارے پاس قرآن وہی چلا آ رہا ہے، احادیث وہی چلی آ رہی ہے، اور غیرت بھی اسی طرح کی ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن فرق اتنا سارا رہ گیا ہے کہ ہماری غیرت کے تقاضے بدل گئے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ غیرت چینج ہوتی رہتی ہے اور اس کی ڈیمانڈز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ میں تھوڑی سا آپ سے ٹائم لوں گا، میں بات ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک دور ہے جس کو ہم جہالت کا دور کہتے ہیں۔ اس دور میں عرب اتنے غیرت والے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس گھوڑے کو کوئی نہ گھوڑے پہ سفر کوئی غیر مرد نہ کرے جس پہ ہماری خواتین نے سفر کیا ہو۔ لیکن موجودہ دور میں بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے میرے غریب بھائیوں کا، میرے بھائیوں کا رزق اس سے وابستہ ہے کہ آج کل وہ بائکیں چلا رہے ہیں اور بائکیا جو ہے وہ جگہ اویلیبل ہے، اور بائکیا پہ غیر مرد کے ساتھ ایک خاتون جو ہیں وہ سفر کر لیتی ہیں، اور کئی بار تو بائکیا پہ تین لڑکیاں پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس مرد کے ساتھ ان کا جسم بھی مس ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک بالکل مطلب نظر آنے والی ایک چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، جو ہمارے اسلامی معاشرے میں جو کم از کم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ میں ان کے رزق کے بالکل خلاف نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا ہمارے علماء کرام کو چاہیے، تھوڑا سا ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس پہ سوچیں کہ یہ معاملات غلط ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا اس پہ کہ بہت سارے بائکیا والے جو ہیں وہ آج کل اس میں ڈیٹ سسٹم بھی چل رہی ہے کہ جی وہ لڑکی جو ہے وہ نکلتی ہے کالج کے لیے یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ، تو پھر وہ بائکیا والا بن کے اس کو جو ہے وہ سیر بھی کرا دیتا ہے، بظاہر وہ بائکیا والا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جتنی جدت معاشرے میں آتی جا رہی ہے، بے غیرتی میں بھی اتنی جدتیں آتی جا رہی ہیں، تو اس کو کوشش کریں کہ یہ سلسلہ ختم ہو، اور کم از کم خواتین جو ہے وہ غیر مردوں کے ساتھ اس طرح جڑ کے بیٹھ کے سفر نہ کریں۔ سفر کرنا ہی نہیں چاہیے خواتین کو غیر مرد کے ساتھ، جڑ کے بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ موٹر سائیکل ہے، وہ کوئی گاڑی تو ہے نہیں، پہلے ٹیکسی چلتی تھی، رکشے ہیں، یہاں پہ ایسے معاملات ہوں تو کوئی مطلب تھوڑا سا ایکسپینسز تو زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو خلاف شریعت کام ہے مسلم معاشرے میں، اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارے ہاں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ اس پہ کوئی تھوڑا سا کوئی اور بھی میری آواز میں آواز ملا دے، اور اگر میری ویڈیو آپ کو نہیں اچھی لگتی تو کمنٹ ضرور کیا کریں کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو۔ ان بھائیوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو بائکیں چلا رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایمان اور دین کا ہے، شریعت کا ہے، اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے ایمان کا، پاکستان کا بھی۔ اللہ حافظ۔